على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة میرے دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں اور میری بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا اور پیدا فرما کر یوں ہی اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے نہیں چھوڑا، بلکہ پیدا فرمانے کے بعد اصول و ضوابط طے فرمائے، طریقہ کار دیا، احکامات دیے، اور ان احکامات کو کس طریقے سے پورا کیا جائے اس کا سلیقہ، اس کا طریقہ بھی بتایا، اور وہ ہے سنت کا طریقہ، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ پہلے ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ مال سے محبت جس کو ہوتی ہے وہ خیر کے کاموں میں بھی اپنے مال کو یا تو استعمال نہیں کرتا یا بہت کم کرتا ہے۔ پہلے بزرگوں کے واقعات حلال کمائی کے اعتبار سے اور حب دنیا نہ ہونے کے اعتبار سے بیانات میں واقعات بیان ہوتے رہے۔ ابھی سلسلہ ختم نہیں ہوا اور اس پر ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے بخیل شخص سے کبھی مناسبت نہیں ہوتی، جو اپنے پیسے جوڑ کر رکھتا ہے، جو اپنے پیسے جوڑ کر رکھتا ہے اس سے مجھے مناسبت نہیں ہوتی، اس لیے اللہ والوں کو مناسبت نہیں ہے، کیونکہ یہ طریقہ شریعت اور سنت کے خلاف ہے۔ ہم لوگ تو کمزور ہیں، ہمیں فقہاء نے، علماء کرام نے اجازت دی ہے کہ اچھا کھاؤ، اچھا پہنو اور اچھی چیزیں استعمال کرو، لیکن جو سب سے اچھی ذات ہے اس کو راضی رکھو۔ حضرت والا اس کو تشریح میں فرماتے تھے مزاح میں کہ انڈا کھاؤ، مرنڈا پیو، لیکن خالق مرنڈا کو، خالق انڈا کو یاد رکھو، کپڑے اچھے پہنو، اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس کا اثر ظاہر کرو، لوگ دیکھ کر تمہیں فقیر نہ سمجھیں، ضرورت مند نہ سمجھیں، یہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے محبت نہ ہو، اس سے محبت نہ ہو۔ میں نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک شعر کہا تھا، غزل کا حصہ ہے کہ دنیا ہے آس پاس مگر دل سے دور ہے، دنیا ہے آس پاس
دنیا ہے آس پاس مگر دل سے دور ہے، اب بھی ہے ایسے صاحب کردار دیکھیے، اب بھی ہے ایسے صاحب کردار دیکھیے۔ دل میں دنیا نہیں ہوتی اللہ والوں، ہاتھ میں ہوتی ہے، جیب میں ہوتی ہے، بریف کیس میں ہوتی ہے، لاکرز میں ہوتی ہے، دل میں نہیں ہوتی۔ اور بقول حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کا ارشاد ہے، ملفوظ ہے، کوئی فتویٰ نہیں ہے، لیکن چونکہ مفتی کا قول ہے اس لیے مفتابی بھی ہے اور اس کو فتویٰ بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ وہ فرماتے ہیں کہ مال جیب میں رکھنا جائز ہے، ٹرنک میں، بریف کیس میں، باکس میں رکھنا جائز ہے، بینک میں، لاکرز میں رکھنا جائز ہے، بینک کی تفصیل ہوگی الگ، لاکرز میں رکھنا جائز ہے، کسی کے پاس امانتاً رکھوانا جائز ہے، ہاتھ میں رکھنا جائز، جیب میں رکھنا جائز، لیکن دل میں رکھنا حرام ہے، دل میں رکھنا حرام۔ اسی مضمون کو میں نے اس شعر میں عرض کیا کہ دنیا ہے آس پاس مگر دل سے دور ہے، اب بھی ہے ایسے صاحب کردار دیکھی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے جو ترکہ چھوڑا، وراثت میں 56 کروڑ روپے چھوڑے۔ 56 کروڑ روپے وراثت میں چھوڑے، تو کیسے آس پاس دنیا تھی لیکن دل میں نہیں تھی۔ تو یہ ہر اہل دل پر یہ شعر صادق آتا ہے کہ دنیا ہے آس پاس مگر دل سے دور ہے، اب بھی ہے ایسے صاحب کردار دیکھیے۔ یہ صرف وہ تو تابعی تھے نا ہمارے امام حضرت نعمان ابن ثابت کنیت ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، تو لیکن صرف تابعین تک، تبع تابعین تک اور اسلاف تک یہ چیز محدود نہیں ہے، آج بھی اب بھی ہیں ایسے صاحب کردار دیکھیے۔ اور میں نے حضرت والا رحمۃ اللہ کے واقعات وقتاً فوقتاً سنائے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے قتل کا مذموم ارادہ کیا حضرت کے لیے، ان کو بھی بعد میں حضرت والا نے یہاں سے خدمت کی، ہندوستان میں رہتے تھے، وہاں 20 ہزار روپے اس زمانے میں، آج سے 25 سال 30 سال، بلکہ میرے حضرت والا سے تعلق کے پہنچنے سے پہلے، حاصل کرنے سے پہلے کی بات ہے جو سناتے تھے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ۔ حضرت مولانا مظہر صاحب نام القاتم نے فرمایا کہ ابھی تو آپ لوگوں نے کم سنا ہے، اسی پر حیرت کرتے ہیں، ابھی آپ لوگوں نے کم سنا ہے۔ حضرت نے جو اپنے دشمنوں کے ساتھ اکرام کا معاملہ فرمایا وہ کم سنا ہے۔ دل بالکل صاف، دید او دل تمام آئینہ، کیا اچھا شعر کسی نے کہا کہ دید او دل تمام آئینہ، آدمی اور اس قدر شفاف، کیسا ٹرانسپیرنٹ ہے یہ آدمی۔ دید او دل تمام آئینہ، آدمی اور اس قدر شفاف، کیسا شعر ہے یہ؟ ہوتے آدمی، آدم علیہ السلام کی اولاد۔ ہمارے والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے آدمی بنو، آدمی، قطب ابدال وغیرہ بعد میں بنتے رہنا، آدمی بن جاؤ، انسان بن جاؤ تو بس سب کچھ ہے۔ اور آدمی کی شان یہ ہے، آدمی کی شان کیا ہے؟ تو بندہ ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے نسبت اگر ہے، اسی نسبت سے آدمی کہتے ہیں نا، اس لیے آدمی کہنا غلط ہے، آدمی کہنا ہے، دال مفتوح ہے،
دال پر زبر ہوگا، ہم جب اس کا تلفظ کریں گے تو آدمی کہیں گے. کیوں کہ آدم دال وہاں مفتو ہے نا. ہم لوگ دال کو ساکن پڑھتے ہیں. آدمی آدمی ہے، آدم علیہ السلام سے ہے آدمی. کچھ نہ کچھ سبق آپ کو اردو کا مل ہی جایا کرے گا مجھ سے الحمدللہ انشاءاللہ. اگر یہاں نوٹ نہ کر سکے دل میں کر لیں اور گھر جا کر نوٹ کر لیں کہ آج اس لفظ کی اس طرح تصحیح ہوئی ہے. اس کی دلیل یہ ہے، مدلل بھی ہے نا. حضرت والا فرماتے تھے آدمی بنو. اور آدمی کیسا ہوتا ہے؟ آدمی وہ ہوتا ہے جو اس کے آباء و اجداد کا جو عمل ہے وہ اس کا عمل ہو. اس سے نسبت، اگر تم نے آدمی اپنے ساتھ نسبت جوڑی ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کی، تو ان جیسا عمل کرو. انہوں نے کیا کیا؟ چھوٹی سی خطا ہوئی ہے جو کہ ان کے اعتبار سے بڑی تھی. اس میں انہوں نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا. تم سے بھی جب خطا ہو جائے تو اپنے رب کے آگے معافی مانگو، یا اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا. یہ ہوگا آدمی. اور اگر آدمی کہلاتے ہو لیکن خطا پر نہ ندامت ہوتی ہے، نہ شرمندگی ہوتی ہے، نہ زبان سے استغفار کرتے ہو، توبہ کرتے ہو، تو نام کے آدمی ہے، کام کے نہیں ہے. ورنہ ہم بھی آدمی تھے نام کے. غالب نے کہا کہ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے، بعد میں نکما ہو گیا. لیکن بھک منگا پہنچا ایک ہوٹل میں، کہنے لگے 2 چائے بنا دو. تو کہنے لگے 2 چائے؟ اکیلا ہو تو 2 چائے کیوں مانگ رہا؟ کہنے لگے میری گرل فرینڈ آ رہی، پیچھے ابھی آ رہی، آنے وانے. کہنے لگے شرم نہیں آتی؟ بھیک مانگتے ہو اور گرل فرینڈ بھی رکھتے ہو. تو کہنے ہمیشہ سے بھک منگا نہیں تھا، گرل فرینڈ نے بھک منگا کر دیا مجھے. تو کچھ فرینڈز ایسی بھی ہوتی ہیں جو سے مطلب کی ہوتی ہیں، اور کچھ ہوتی ہے کہ جو اپنا مال لٹاتی ہیں، ایسے بھی ہوتی ہیں. اور کچھ ہوتی ہیں کہ نہ لینا نہ دینا، بس ویسے ہی وقت پاس کرنا. اللہ. تو کہلے ہم بھی ایسی تھے. تو غالب نے یہ کہا کہ عشق نے یعنی فسق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. تو حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وہ عشق ہی ایسا تھا کہ جو نکما کر دے. وہ عشق تھا ہی ایسا جو نکما کرنے والا ہوتا ہے. تم اگر اللہ تعالیٰ سے عشق کرتے تو کیا حال ہوتا وہ سنو. میں نے شعر میں ترمیم کی ہے اور یوں کہا کہ عشق نے احمد مجلا کر دیا، یعنی بالکل روشن کر دیا. تجلی سے ہے مجلا. عشق نے احمد مجلا کر دیا، عشق نے احمد مجلا کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے نام کے. دیکھا اس کا مطلب نام کا آدمی رہنا پسندیدہ نہیں اللہ والوں کے ہاں. جو بات میں عرض کر رہا تھا پہلے اسے تائید ہو رہی ہے. حضرت مولانا فرما رہے کہ عشق نے احمد مجلا کر دیا، عشق نے احمد مجلا کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے نام کے، ورنہ ہم بھی آدمی تھے نام کے. اللہ ہمیں کام کا آدمی بنائے. اس لیے حضرت مجدد ملت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں جب کسی کو دیکھتا ہوں کہ بناؤ سنگار زیادہ کرتا ہے، بال بناتا ہے، کبھی داڑھی بناتا ہے، کبھی ٹوپی درست کرتا ہے، کبھی آئینہ دیکھتا ہے. آئینہ صرف سامنے سے نہیں دیکھتا، دائیں زاویے سے مڑ کر بھی دیکھتا ہے، بائیں زاویے سے بھی دیکھتا، اور مڑ کر پیچھے کی طرف بھی دیکھتا ہے کہ میں جب گزروں تو میرا جو پچھلا حصہ ہے،
پیٹھ کی طرف کا حصہ وہ کیسا لگتا ہے، میرے بال پیچھے سے کیسے ہوتے ہیں، مڑ جاتے ہیں یا نہیں مڑتے، یا سیدھے رہتے ہیں؟ بعض تو عورتیں تو بہت خدمت کرتی ہیں بالوں کی، مرد بھی رنگ کرواتے ہیں اس کو یوں مڑا ہوا سا بنانے کے لیے، پتہ نہیں اس کو کوئی خاص لفظ ہے، اس کے لیے بھی بیوٹی پارلر جاتے ہیں، اور اس کو کان کے اوپر سے اور پیچھے سے اور اوپر تک ایک عجیب انداز ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں جب میں کسی کو دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ میں مگن ہے اور خود فریبی میں مبتلا ہے، اپنے آپ کو حسین بنانا چاہتا ہے، حسین دکھلانا چاہتا ہے اور اپنے حسن کی فکر میں رہتا ہے، تو میں سمجھ جاتا ہوں یہ آدمی نکما ہے۔ ایسے آدمی سے کام نہیں لیا جاتا، دنیا کے اعتبار سے بھی نکما ہوتا ہے اور دین کے اعتبار سے تو ہوتا ہی ہے۔ جو اپنے آپ کو بنانے سنوارنے کی فکر میں رہتا ہے، ابھی جتنے لوگ سنت کا لباس اختیار نہیں کرتے، وہ کیا وجہ ہے؟ کہ میں گر جاؤں گا، حسینوں کی نظروں سے گر جاؤں گا۔ ارے کس کی نظروں سے گرو گے، کس کی نظروں میں آؤ گے، یہ تو دیکھو۔ سنت کا لباس اختیار کرنے سے، سنت کا حلیہ اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی نظر میں بندہ پسندیدہ ہو جاتا ہے کہ یہ میرے محبوب کے محبوب حلیے میں ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا، سنت کے آئینے پہ جو تائب جمی نگاہ، ہمارے حضرت مفتی صاحب مسعودی صاحب دامت بقادر فرماتے ہیں جمی نگاہ فرمایا، ابھی میری طرف فرمایا کی نسبت حضرت نے کی ہے، اس لیے میں اس کی نقل کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جمی نگاہ، سرسری ڈالی نہیں جمائی۔ تو سنت کے آئینے پر نگاہ جمانا ہے، سرسری ڈالنا نہیں ہے، اس سے کام نہیں بنے گا۔ سنت کے آئینے پہ جو تائب جمی نگاہ، کرتا رہا سنگھار سنورتا چلا گیا، کرتا رہا سنگھار سنورتا چلا گیا۔ یہ ہے سنگھار، مردوں کا بھی سنگھار ہوتا ہے، سر سے پیر تک اور ظاہر سے باطن تک۔ جب ظاہر بن جاتا ہے سنت کے مطابق تو پھر یہ مشروع اعمال کرنے والا متقی بندہ پھر اپنے باطن کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ ظاہر میں دنیا کی نظر میں تو میں سنت کا متبع ہوں، میرا باطن بھی ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اپنے دل کو ٹٹولتا ہے، اپنی نظر پر نظر رکھتا ہے کہ میری نظریں بہکتی تو نہیں ہے، اپنے کانوں پر بھی نظر رکھتا ہے، میرے کان کوئی ایسی نامناسب بات تو نہیں سن رہے، اور میرا دل ایسی نامناسب باتوں کی طرف مشغول تو نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہیں اور ناراض ہوتے ہیں، ہر گھڑی جائزہ لیتا ہے۔ ایک فارسی کا شعر ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے باغ دل سے اگر ایک خلال بھی کم ہو جائے، باغ دل میں تو بہت ساری چیزیں، باغ میں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، پھل پھول ہوتے ہیں، پودے ہوتے ہیں، رنگ برنگے اور پھول ہوتے ہیں، خوشبوئیں ہوتی ہیں، یہ تو ہے ہی بڑی چیزیں، صرف ایک تنکا، ایک خلال اگر کم ہو جائے تو اس کے دل پر غم کا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے کہ ہائے میرے باغ دل سے ایک خلال کم ہو گیا۔ ظاہر کے بعد اس کی نظر باطن پر پڑتی ہے اور باطن آہستہ آہستہ بنتا ہے، لہذا ایک ایک چیز کی اصلاح کرتا ہے، اور جہاں اصلاح کے بارے میں اپنی عقل نہیں کام دیتی تو اپنے مصلح سے رجوع کرتا ہے۔
یہ جو بخل ہے یہ بھی اندر کا مرض ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے بخیل سے کبھی مناسبت نہیں ہے، اور حضرت بارہ رحمۃ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں. اور ایک ارشاد ہے، وہ اس کی تحقیق نہیں ہے کہ یہ حدیث پاک ہے یا نہیں ہے، کیونکہ حدیث اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں جو جناب رسالت میں آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا قول ہوتا ہے. قول مبارک کو حدیث کہتے ہیں، ورنہ حدیث تو عربی میں اگر دیکھیں تو بات کو حدیث کہتے ہیں. بات کو حدیث کہتے ہیں، لیکن اصطلاحی اعتبار سے اس کا معنی وہ ہوگا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بات منسوب ہے وہ حدیث ہے. حتیٰ کہ صحابہ کے ارشادات کو بھی حدیث نہیں کہیں گے، اس کو اثر کہیں گے. حمزہ سا را، اس لیے کہتے ہیں آثار صحابہ سے یہ چیز ثابت ہے، یعنی صحابہ کے اقوال سے یہ بات ثابت ہے. صحابہ کے احادیث سے ثابت نہیں ہوتا، صحابہ کے آثار سے، اثر کی جمع. تو صحابہ کے آثار ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو حدیث کہتے ہیں. اور یہ بھی قرآن ہے. بہت سے لوگ چونک جاتے ہیں، ہاں قرآن ہے، ہاں یہ بھی قرآن ہے. قرآن دو قسم کے ہیں، ایک قرآن متلو جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک قرآن غیر متلو، وہ احادیث ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. پڑھنے پہ ثواب ہے، لیکن یہ ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ اللہ کے سچے حبیب سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. قرآن یہ بھی ہے، لیکن یہ غیر مطلوب ہے، اس کی تلاوت نہیں کی جائے گی. اس سے فائدہ تو لیا جائے گا، اس کو پڑھا جائے گا، سنا جائے گا، سنایا جائے گا، لیکن جو ثواب قرآن پاک کی تلاوت میں ملتا ہے وہ اس میں نہیں ملے گا. اس لیے غیر مطلوب فرمایا کہ تلاوت تو یہاں تلاوت کا لفظ ہی درست نہیں ہے، غیر مطلوب ہے. اس کے برعکس اگر آگے جائیں تو صحابہ کے ارشادات، اس میں تو نہیں ہے ایسی چیز، لیکن کام کی باتیں ہیں. صحابہ کے آثار جو ہے وہ کام کے، اور فقہا کے لیے بڑا سرمایہ ہے ان کے ارشادات. ہر چھوٹا اپنے بڑے سے اخذ کرتا ہے اور اپنے چھوٹوں کو سناتا ہے. اب ہم جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، تو بڑوں سے سنی ہوئی بات سناتے، اپنی بات نہیں سناتے. ہماری بات کون سنے گا؟ اور ہم سنانے والے ہیں کون جو اپنی بات سنائے برسر ممبر یا برسر محفل؟ دوستوں میں ایسی دو چار باتیں ہانک دی وہ الگ بات ہے نا، لیکن بطور واعظ، بطور بیان میری بات ہے کیا؟ سب بڑے سے سنی ہوئی باتیں جو بات عرض کرتے ہیں، اور بڑوں نے اپنے بڑوں سے سنی اور انہوں نے اپنے بڑوں سے سنی. اس طرح سنتے سنتے یہ سلسلہ حدیث پاک تک، احادیث تک پہنچا، اور اس کے بعد وہ احادیث تو ہے ہی قرآن پاک کی شرح ہے. نماز پڑھو، کیسے پڑھو گے؟ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، حدیث میں یہ ہے، حدیث میں وہ ہے. ایک لمبی بحث ہے. تو یہ کیسے پتا چلے گا تم کہ نماز پڑھو؟ کیسے پڑھو؟ کتنی پڑھو؟ کیسے کو تو بعد میں آئے، کتنی پڑھو؟ تفسیر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا تک فرمایا، یہ جو صبح کی ہم نماز 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، یہ پتہ کیوں پڑھتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو بالکل اندھیرا تھا، رات کا وقت. اتنی وحشت ہوئی، اتنا گھبرائے. ایک تو اکیلا پن، اور کہاں جنت کی فضا، ایک دل فریب روشنی، یہ بہت زیادہ چکا چوند کرنے والی بھی نہیں، مناسب روشنی اور پرفضا مقام، اور اماں حوا علیہ السلام کے ساتھ ہے.
عورتوں میں جب ہم کہیں گے تو علیہ السلام کے بجائے علیہ السلام کہیں گے. اسی طرح صحابیات میں رضی اللہ تعالی عنہا، اور جمع بنائیں گے تو جمع عنہن. تو بہت گھبرائے، لیکن دیکھا کہ کچھ دیر کھڑے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے. اللہ کیا ہو گیا، ربنا ظلمنا انفسنا، بس یہ مانگے جا رہے ہیں. اتنا روئے کہ بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ جو گلاب کا پھول ہے، اگرچہ یہ تحقیقی بات نہیں ہے لیکن بعضوں نے لکھا ہے کہ یہ گلاب کا جو پھول ہے، یہ جو پودا ہے خوشبو کا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو ہیں. کیسی خوشبو ہوتی ہے. تو جہاں جہاں بیٹھتے تھے وہیں آنسو بہاتے تھے، جہاں کھڑے ہوتے تھے وہیں آنسو بہاتے تھے، جہاں سجدہ کر رہے ہیں وہیں آنسو بہا رہے ہیں. اتنے آنسو بہے، اتنے آنسو بہے. تو جب انہوں نے دیکھا مشرق کی طرف، اور ایک وہ صبح کاذب پہلے نمودار ہوتا ہے، جو جھوٹی صبح کہتے ہیں. ہمارے حوال میں بھی بعض دفعہ جھوٹی صبح طلوع ہوتی ہے، اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. جب تک کہ دل کے افق سے صبح صادق طلوع نہ ہو. تو صبح کاذب کو دیکھ کر، جھوٹی روشنی کو دیکھ کر اپنے آپ کو کچھ سمجھ لینا، یہ ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ بات عطا فرمائی. الحمدللہ، اللہم لک الحمد لک الشکر. واللہ میں نے کبھی کسی سے نہیں سنا. شاید تمثیل درست ہو نہ ہو، بہرحال میں اپنے حضرت کو پیش کروں گا کہ دل میں یہ بات آئی کہ صبح کاذب جو ہے وہ صبح نہیں ہوتی، وہ دھوکہ ہوتی ہے، اس لیے تو کاذب کہتے ہیں. یہ کذب کی نسبت اس لیے ہے کہ وہ سچی صبح نہیں ہے. صبح کا تلفظ بھی لوگ غلط کرتے ہیں، صبح صبح کہتے ہیں. صبح صاد مضموم ضمہ، اور با اور ہا دونوں ساکن ہے نا بھائی، ٹھیک ہے نا. دیکھیے ہمارے عالم دوست بیٹھے ہیں، تصدیق بھی ہو رہی ہے. صبح الیس الصبح بقریب. جب ہم تلاوت کریں گے تو کیا کہیں گے؟ الیس صبح، غلط ہو جائے گا. تو جب یہ دل کے افق سے جھوٹی روشنی ہمیں یہ کہتی ہے کہ تم کچھ ہو گئے ہو، تو فوراً اس کی تصدیق کرواؤ بڑوں سے. اس لیے ایک طالب تھے، ان کو بہت روشنی نظر آیا کرتی تھی، مرید تھے حضرت مجدد ملت تھانوی رحمۃ اللہ. یہ راستہ بہت پرخطر ہے، بہت خطرناک ہے، نازک ہے، قدم قدم پر راہ زن ہے. تو ان کو روشنی نظر آتی تھی. انہوں نے لکھا، اب یہ وہی صبح کاذب تھی. اگر ان کا رابطہ مصلح سے نہ ہوتا تو یہ اپنے آپ کو کیا کچھ سمجھ لیتے. انہوں نے لکھ دیا، اور باتوں میں جہاں اور باتیں لکھتے تھے یہ بھی لکھ دیا. حضرت مجھے آج کل نماز کے بعد دعا میں اور تہجد کے وقت ایک روشنی نظر آتی چاروں طرف. جیسے کہ محسن بھوپالی نے کہا تھا، مجھے یہ شعر بہت پسند آتا ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ میرے چاروں طرف کس لیے اجالا ہے، یہ میرے چاروں طرف کس لیے اجالا ہے. تیرا خیال ہے یا دن نکلنے والا ہے، یہ میرے چاروں طرف کس لیے اجالا ہے. تیرا خیال ہے
دن نکلنے والا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ خیال سے بھی روشنی پھوٹتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو، اللہ والوں کے پاس جب بیٹھتے ہیں نا تو دل روشن ہوتا ہے، ان کی دیدار سے، ان کے اقوال سے، ان کے ارشادات سے، ان کی تعلیمات سے دل روشن ہوتا ہے۔ اور اگر تم اللہ والوں کے پاس نہیں ہو، ان کی بات کوئی سنا رہا ہے، اس سے بھی دل میں روشنی آتی ہے۔ بلکہ حضرت نے فرمایا میں اس سے نزول کر کے اور بات کہتا ہوں کہ اگر اس اللہ والے کا خیال بھی دل سے گزر جائے تو دل روشن ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ والے۔ حضرت کا ارشاد ہے تھانوی رحمۃ اللہ کی۔ ارے یہ تو ہے ہی کہ جب تم ان کی خدمت میں حاضر ہوگے تو دل میں روشنی آئے گی، دل مجلہ ہوگا، جیسے حضرت مولانا احمد صاحب رحمۃ اللہ فرمایا۔ یہ تو ہے ہی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ جب کوئی تم سے ان کی بات کہے گا ان کی غیبت میں، وہ موجود نہیں ہے، تو بھی دل میں روشنی آئے گی۔ اور چلو ایسی بات بھی نہیں ہے، کبھی تم اکیلے ہوگے ان کے بارے میں سوچو گے تب بھی دل میں روشنی آئے گی۔ کیوں کہ ایسے لوگ خالق سورج سے نگاہ ملائے رکھتے ہیں۔ یہ شعر یاد آ جاتا ہے ایسے موقع پر کہ جب حضرت والا نے اس شعر پر مجھے گلے لگایا، بہت دعائیں دیں۔ تو 1986-87 کا شعر ہے، 87۔ اے رونق حیات نہ دھوکے ملا مجھے، اے رونق حیات نہ دھوکے ملا مجھے، سورج کا ہم نشیں ہوں دیا مت دکھا مجھے، سورج کا ہم نشیں ہوں دیا مت دکھا مجھے، اے رونق حیات نہ دھوکے ملا مجھے، سورج کا ہم نشیں ہوں دیا مت دکھا مجھے، ہے طالب بہار تو گلشن کی راہ لے، ہے طالب بہار تو گلشن کی راہ لے، پیغام دے گئی ہے ابھی یہ صبا مجھے، پیغام دے گئی ہے ابھی یہ صبا مجھے۔ دیکھو صبا کا بھی کتنا خیال ہے بھائی، دیکھیں یہ بندہ اللہ کا طالب ہے، تو چلو میں اللہ والوں کا پتہ بتاتا ہوں کہ جو اللہ کا طالب ہوتا ہے جب اس کو اللہ والوں کا پتہ مل جاتا ہے تو وہاں سے اللہ مل جاتا ہے۔ لہذا صبا بھی ہمارے موافق ہو گئی اور اس نے ہم پر رحم کیا اور ہمیں اللہ والے کا پتہ بتایا کہ بھئی اللہ والے کو ڈھونڈنا چاہتے ہو جاؤ گلشن جاؤ، میرا نام صبا ہے۔ اگر بہار کی تلاش ہے تو جاؤ صاحب گلشن سے ملو۔ ایک صاحب گلشن میں رہا کرتے تھے، ایک صاحب گلشن میں رہتے تھے، جب وہ چلے گئے وہاں سے، حضرت والا کو خط لکھا تو کچھ بے تکلفی تھی حضرت کے ساتھ، ورنہ مرید کو ایسا خط نہیں لکھنا چاہیے جس میں شعر بھی ہو۔ حضرت والا فرماتے تھے مرید کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اصلاحی خط میں شعر لکھے، اس لیے بعض خواتین پہلے لکھتی تھی، میں نے منع کیا ایک ایک کو۔ اول تو شعر خواتین کو زیب نہیں دیتا، اور وہ بھی اپنے شیخ کے لیے کوئی شعر کہنا اور وہ بھی اس کو پیش کرنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ بہت محتاط رہنا چاہیے۔ جیسے کہ ایک خاتون نے حضرت مجدد محل ملت رحمۃ اللہ سے کہا تھا کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، تو حضرت نے فرمایا یہ لفظ غلط ہے، تمہارا جذبہ تو ٹھیک ہے
لیکن یہ لفظ فرمایا سوقیانہ ہے، پردے میں فرمایا سوقیانہ لفظ ہے. سوق بازار کو کہتے ہیں، عربی میں بازار کو کہتے ہیں، یعنی بازاری ہے. پھر آگے فرمایا عقیدت کہو. دیکھا کیسی چھوٹی چھوٹی بات کی طرف لوگوں کی نظر نہیں جاتی لیکن اللہ والوں کی نظر جاتی ہے. یہ تو عورتوں کے متعلق، لیکن مردوں کے لیے بھی فرمایا کہ یہ بے ادبی ہے. بے ادبی، بے ادبی نہیں، بے ادبی. دال پہ فتح ہے نہیں ہے، دال پہ زبر ہے نا، اس لیے بے ادبی کہنا غلط ہے. یہ اردو کے ساتھ بے ادبی ہے. ادب لفظ ہے نا، لہذا بے ادبی، دال پہ فتح ہے، دال پہ زبر ہے. تو اس شخص نے حضرت والا کو، میں تو یہی گمان کروں گا کہ بے تکلفی تھی، ورنہ وہ شعر نہ لکھتا. لکھا کہ حضرت والا کو بہت پسند آیا ویسے ان کا یہ شعر. حضرت والا پھر سنتے تھے، قاری نفیس صاحب سے بھی سنتے تھے اور بعض دفعہ مجھ سے بھی فرماتے تھے بھائی وہ سناؤ، وہ والا شعر سناؤ. میں سمجھ جاتا تھا. ہاں، کس سے پوچھوں بہار کی باتیں. اس نے کہا کس سے پوچھوں بہار کی باتیں، اب صبا بھی ادھر نہیں آتی. تو میرے پاس تو آ کے صبا نے کہہ دیا تھا نا گلشن کا پتہ، بہار کا پتہ. اس بیچارے کو پتہ نہیں چل رہا تھا، لہذا اس نے کہا کس سے پوچھوں بہار کی باتیں، اب صبا بھی ادھر نہیں آتی. حضرت والا نے نشان لگا کے آگے جواب کی جگہ پر لکھا، فرمایا کہ تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے جب صبا بھی ادھر نہیں جاتی. تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے جب صبا بھی ادھر نہیں جاتی. تم تو یہ کہہ رہے ہو نا کہ کس سے پوچھوں بہار کی باتیں، اب صبا بھی ادھر نہیں آتی. تو یہ ویسے بھی بے ادبی تھی کہ صبا کو خود بلا رہا ہے. میں تمہیں اگر گلشن عزیز ہے اور بہار عزیز ہے، تم خود جاؤ نا، پیاسا جاتا ہے نا کنویں کے پاس. حضرت والا نے بالکل درست فرمایا، بجا ارشاد فرمایا، ارقام فرمایا، لکھا کہ تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے جب صبا بھی ادھر نہیں جاتی. بعض حضرت والا کا سفر ہوتا تھا یا مقامی طور پہ بیان ہوتا تھا کئی جگہ ایسے. اب یہاں جیسے کہ یہاں پہ مدنی مسجد کے پاس جب ہم اندر سے آتے ہیں اور عائشہ منزل کے قریب باہر آتے ہیں فرنیچر مارکیٹ سے، تو وہاں پہ ایک درمیان میں ایک مسجد آتی ہے. تو اچانک حضرت والا کا نظم ہو گیا تھا وہاں. مجھے کسی نے بتا دیا کہ آج حضرت والا کا وہاں بیان ہے. تو میں بالکل پیدل چلا گیا العظم سے. وہاں العظم سے میں پیدل جاتے ہی تھا. مدنی مسجد بھی بیانات سننے کے لیے، بزرگوں کی زیارت کے لیے. وہیں پہ پھر مکی مسجد میں نے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شیخ الحدیث رحمۃ اللہ کی 2-3 دفعہ زیارت کی. اور بڑے بڑے بزرگان دین آتے تھے. تو مجھے تو بزرگوں سے ملنے کا، ان کی بات سننے کا بچپن سے شوق تھا. تو ایسے ہی کوئی دن ہوگا تو میں ادھر گیا. نہیں، اس دن وہاں نہیں گیا، مدنی مسجد نہیں گیا. اس دن براہ راست میں اس مسجد میں آیا جو چھوٹی سی مسجد تھی، وہاں حضرت والا کا بیان تھا. حضرت مجھے دیکھ کر اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے. ارے واہ طائب آیا، واہ واہ ماشاء اللہ. ارے دیکھو دیکھو طائب آیا، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہم لک الحمد. تو جب صبا نہیں آتی تو تم ہی چلے جاؤ بھائی، تمہیں غرض ہے نا. جہاں جہاں سہولت ہو، جہاں جہاں حاضری ممکن ہو، وہاں وہاں اپنے شیخ کے پاس جائے، اسے استفادہ کرے. تو یہ بخل ہے نا، یہ اندر کی یہ بخل اندر کا رذیلہ ہے. اس کی جمع رذائل کہتے ہیں. رذائل سے پاک ہو، باطن کو رذائل سے پاک کریں.
رذیلہ ہے، یہ برائی ہے اندر کی. یہ صاف ہوگا جب ہوگا دید و دل تمام آئینہ، آدمی اور اس قدر شفاف. ایسا ہوگا ظاہر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور باطن بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس جیسا تو بن نہیں سکتے، لیکن نقل تو کر سکتے نا، نقل کر سکتے. نقل پر اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرماتے ہیں. حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے بعض دفعہ نقلی چیز جو ہے نا وہ اصلی سے زیادہ قیمتی ہو جاتی ہے. حضور کی قیمت کا کیا اندازہ اور کیا گمان، ہمارے گمان سے بہت بالا تر ہے. آپ کی ایک ایک سنت جو کچھ اس پر ملے گا، لیکن اس کی نقل کرنے والے کو جو ملتا ہے نا اس کا بھی ہم گمان نہیں کر سکتے. حضرت والا فرماتے دیکھو ایک خربوزہ اصلی ہے، جس زمانے میں خربوزہ کا موسم ہوتا ہے تو وہ ایک دیکھو کتنے کا ملے گا. اس وقت فرماتے تھے کہ دیکھو ایک خربوزہ تمہیں 8 آنے کا 1 روپے کا مل جائے گا، لیکن وہی خربوزہ اگر مٹی کا بنا ہوا ہو تو وہ 5 روپے سے کم میں نہیں ملے گا. تو دیکھا نقل کی قیمت ہو گئی نا. تو بعض دفعہ نقلی جو ہے نا اس کی قیمت اللہ تعالیٰ بہت زیادہ لگاتے کہ یہ تو ہے ہی میرا اصل محبوب، یہ تو ہے ہی محبوب. دیکھو میرے محبوب کی نقل کر رہا ہے، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، اس کو قیمت عطا کرتے ہیں، اپنی شان کے مطابق قیمت دیتے ہیں. یہ ٹوپی، یہ داڑھی اور یہ اونچی شلوار، ڈھیلا ڈھالا لباس، اس کو کم نہیں سمجھنا چاہیے. بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی. اس میں بھی تلفظ کی غلطی ہے ہمارے. قیمتی غلط تلفظ ہے، قیمتی صحیح ہے. قیمتی ہم کہتے ہیں قیمتی، بہت قیمتی چیز ہے نا بھائی، بولتے ہیں نا. جیسے کہتے ہیں سنتے پڑھ لے، ہے نا بھائی. اسی طرح جیسے سنتے ہیں نا، سنتے پڑھنا غلط ہے. سنتے پڑھنا تو صحیح ہے، سنتیں پڑھنا صحیح ہے، سنتے پڑھنا کیا ہے. تو اسی طرح یہاں قیمتی، یہ چیز بہت قیمتی ہے، یعنی گراں ہے، قیمت رکھتی ہے. یہ قیمت، اس کے اصل لفظ کی طرف لوٹے. قیمت، اس میں یا لگائے تو قیمتی. قیمت اگر ہوتا، اگر لفظ قیمت ہوتا تو پھر قیمتی ہوتا، لیکن قیمت تو ہے نہیں. اس میں بھی میم مفتو ہے. سارے الفاظ جو آ رہے ہیں وہ فتح والے آ رہے ہیں. یہی فتح ہے ہماری، ہے نا بھائی. حضرت والا شیخ ثانی الہ ثانی حضرت میر ارشد جمیل صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ تائب کا بیان دلچسپ بھی ہوتا ہے اور مفید بھی. حضرت والا بڑی محبت فرماتے تھے. میرے لیے 2 اشعار کہے ہیں حضرت والا نے. کم نظیر ایسی ہوتی ہے کہ ہیں اور بھی ہیں، لیکن کم ہوتے ہیں ایسے حالات کہ شیخ جو ہے وہ اپنے مرید کے لیے شعر لکھے. ایک دفعہ میں حاضر ہوا، حضرت والا نے فرمایا میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ طائب صاحب ادھر آئیے. حضرت مجھے صاحب لگاتے تھے. حضرت والا شیخ اول رحمۃ اللہ علیہ تو صاحب نہیں لگاتے، لیکن حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے نام کے ساتھ صاحب بھی لگاتے تھے. اور حضرت ہی سے سیکھا کہ صاحب کہنا غلطی ہے، صاحب درست تلفظ ہے. صاحب، ہا پہ، ہا کے نیچے کسرہ ہے، یہاں فتح نہیں ہے نا. صاحب. تو حضرت والا مجھے طائب صاحب کہتے تھے. صاحب ادھر آئیے. میں نے آپ کے لیے ایک شعر کہا ہے اور آپ ہی کی غزل میں شعر کہا ہے، اسی پہ تضمین کی ہے. تو فرمایا کہ آپ کو سنانا بھی ہوگا. مجھے تو میں تو ویسے ہی سن کے
بالکل حالت غیر ہو گئی. پھر ارشاد فرمایا کہ ابھی آپ سنائیں گے یہ شعر, یعنی کہا ہوا میرا شعر ہے, آپ کے لیے ہے, اور آپ اس کو سنائیں گے. میں نے کہا حضرت اکیلے میں کبھی نہیں, ابھی سنائیں گے مجمع میں. تو ظاہر ہے والا کے حکم میں مجمع میں اشعار سناتا تھا. یہاں کے بیشتر ساتھی جاتے رہتے تھے, اس وقت زیادہ دن تو ہوئے نہیں. تو اس میں پھر میں نے وہ شعر سنایا. تو کس کیفیت سے سنایا, تو وہ کیفیت اس وقت کی تھی, اب تو خیر نقل کر رہا ہوں. تو کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا, ایک ردیف ہے ایک غزل کا ہمارے. حضرت والا نے فرمایا کہ یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں, سنو گوش دل سے تائب, یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں. یہی ترتیب ہے نا, سنو گوش دل سے, یعنی دل کے کان سے سنو. سنو گوش دل سے تائب, یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں. غم عاشقی میں تم سا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا. الحمدللہ, اللہم لک الحمد لک الشکر. اللہ تعالی ہمارے بڑوں کے گمان سے بڑھ کر معاملہ فرما دے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ بہت بڑے, بہت بڑے. اس لیے کہتے ہیں ہمیشہ اچھا گمان رکھو, اپنے ہر ساتھی سے اچھا گمان رکھو, اپنے سے بدگمان رہو. یہ بڑوں سے ہم سیکھیں نا, کیا حیثیت ہے میری ان کے مقابلے میں, لیکن جنہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی والا کی خدمت میں, شادی تک نہیں کی, سیل مل میں پرچیز آفیسر تھے, وہاں کی نوکری چھوڑ دی, یعنی اگر میں نوکری جاری رکھوں گا تو والا کی خدمت نہیں کر سکتا. حضرت والا نے کئی دفعہ شادی کے لیے ارشاد فرمایا, مولانا حضرت آپ مجھے معذور سمجھے, مجھے ضرورت نہیں ہے, میں بس آپ کی خدمت کروں گا. سید بھی تھے تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ شیخ اول بہت عزت فرماتے تھے. دیکھو یہ سادات میں سے ہیں, سید ہیں, میں ان کی عزت کرتا ہوں, اور جو میں ڈانٹتا ہوں تو اس ڈانٹ سے ان کو خوشی ہوتی ہے, اس لیے میں ڈانٹتا ہوں. اور تم پوچھ لو ان سے, میرے سامنے فرمایا تھا, تم میر صاحب سے پوچھ لو کہ میری ڈانٹ میں ان کو مزہ کباب سے زیادہ آتا ہی نہیں آتا. تو فرمایا کہ یہ ہے اصلی مرید جس کو اپنے شیخ کی ڈانٹ میں کباب سے زیادہ مزہ آتا ہو. یہ کیا کہ ایک دفعہ ڈانٹ دیا تو چلے گئے, ارے اور بہت پیر ملیں گے, بہت شیخ ملیں گے, کہ یہی تھوڑی ہے. چمٹے رہو بس, یک درگیر محکم گیر, ایک در کو تھام لو اور مضبوطی سے تھام لو. ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوگی, پیار بھی ہوگا, حوصلہ افزائی بھی ہوگی. ڈانٹ ڈپٹ تو کم ہی ہوتی ہے, کہ ہم نے بھی ڈانٹ کم ہی کھائی ہے, بہرحال کھائی تو ہے. اور کئی دفعہ بتایا کہ اگر ایسے موقع پر آپ لوگوں کو ڈانٹ دیتا نا میں, تو آپ لوگ نہیں رک سکتے تھے. تو یہ سب والا یہی کا فیض تھا, حضرت کی تعلیمات تھی کہ ہمیں اللہ نے حوصلہ عطا فرمایا اور سمجھ دی کہ نہیں بھائی ابھی آگے پیچھے نہیں ہونا, یہی موقع ہے جمنے کا. حضرت کی نظر میں ہماری بھلائی ہے, اس لیے ڈانٹا ہے. میں نے خصوصی مجلس میں عرض کیا تھا کہ ایک دفعہ میں آیا اور مجلس ہو رہی ہے, تو مجلس کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب مجلس ہو رہی ہو, کوئی بات کر رہا ہے یا کچھ لوگ سن رہے ہوں, تو سلام نہیں کرنا چاہیے, جہاں جگہ میں بیٹھ جانا چاہیے. میں بیٹھ گیا. حضرت والا نے وہیں سے ڈانٹ لگائی کہ دیکھو آگے بیٹھ گئے, نہ سلام نہ دعا. اب بتائیے, اس کا جواب تو تھا, لیکن جواب دینا بے ادبی ہے. بعد میں بھی تعویل نہیں پیش کی, بعد میں بھی میں نے عرض کیا کہ حضرت غلطی ہو گئی. ہاں تم نے ٹھیک کیا, تم نے ٹھیک کیا, مجلس میں سلام نہیں کرتے. وہ تو میں نے ویسے ہی ڈانٹا تھا, ماشاء اللہ, وہ تو میں نے ویسے ہی ڈانٹ دیا تھا. دیکھا اب یہ کبھی کبھی آزمائش بھی ہوتی ہے بھائی, سنبھل کے چلنا, بہت نازک راستہ ہے. وہ تو میں نے ویسے ہی ڈانٹ دیا تھا, ویسے ہی ڈانٹا. اگر سنجیدہ لیتے تو کیا وقت ہونے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ والا بنا دے, ہماری اصلاح فرما دے. اللہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جزا اللہ تعالی عنا محمدا ما هو اہل. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جو کچھ عرض کیا متفرق باتیں تھیں, لیکن جو کچھ آپ نے دل میں عطا فرمائی
میں نے اپنے دوستوں کے سامنے عرض کر دیا یا اللہ اس کو نافع بنا لیجئے، ہمارے لیے کام کی باتیں بنا لیجئے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دھوکے سے بچا لیجئے، فریب سے بچا لیجئے، خود نمائی سے بچا لیجئے، خود پسندی سے بچا لیجئے یا اللہ، قبول فرما لیجئے، رد نہ فرمائیے، عطا فرمائیے، محروم نہ فرمائیے، بخش دیجئے، عذاب نہ دیجئے. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.